إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کا دن اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم القر قرار دیا ہے. سب سے افضل سارے سال کے دنوں میں وہ کل کا دن تھا یوم النحر، اور اس کے بعد جو افضل ترین دن ہے وہ یوم القر ہے، آج کا دن، قربانی سے اگلا دن. 13 تاریخ ذی الحجہ کی، اس کی مغرب تک ایام حج کا سلسلہ جاری رہے گا، اور اس میں تکبیرات قربانی کرنا جائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سارے ایام تشریق ذبح کے دن ہیں، قربانی کے دن ہیں. 10 ذی الحج کو عید، اور اس کے بعد 11، 12، 13 مغرب تک آپ قربانی کر سکتے ہیں. افضل دن یقیناً 10 کا تھا، اور اس کے بعد آج کا دن ہے، پھر اس طرح اگلے دن ہیں. تو افضلیت میں تو فرق ہے، لیکن قربانی کرنا بہرحال جائز ہے. اسی طرح جو ایام التشریق ہیں، حجاج کرام کے جو بڑے مناسک ہیں وہ انہی ایام میں ہیں. جمرات کو کنکریاں مارنا ہے اور دیگر امور وہ سارے انہی ایام میں طے پاتے ہیں. ہمارے لیے ان ایام میں اللہ کی کبریائی
اسی طرح بلند کرنا لازم ہے جس طرح ہم یکم ذی الحج سے کر رہے تھے، کیونکہ یہ ذی الحجہ کا پورا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ لڑائی جھگڑا جنگ و جدال سخت حرام ہے، اور اس کے بعد والا مہینہ محرم وہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ تو ان مہینوں کا جو احترام ہے یہ بھی لازم اور فرض ہے۔ ہمارے ہاں ان مہینوں کو عام ہی سمجھا جاتا ہے، جس طرح عام روٹین میں لوگ لڑائی جھگڑا فتنہ فساد کرتے ہیں وہ ان مہینوں میں بھی کرتے ہیں، حالانکہ ان مہینوں کے اندر لڑائی جھگڑا کرنا سخت ترین گناہوں میں سے ہے۔ ویسے بھی ناجائز ہے، لیکن ان دنوں میں ان کا بہت بڑا گناہ بندے پر لاگو ہوتا ہے۔ اسی طرح قربانی کے گوشت کے حوالے سے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں شروع سے بچپن میں ہم نے بھی دیکھا کہ جی 3 حصے کر لیے جاتے اور ایک بوٹی بھی ادھر ادھر نہ ہو، یہ جی اپنے لیے ہے، یہ رشتہ داروں کے لیے ہے، اور یہ غریبوں کے لیے ہے۔ ایسا کسی حدیث میں نہیں ہے۔ حدیث کے اندر الفاظ کیا ہیں؟ فرمایا کلو، کھاؤ، وَادَّخِرُوا، ذخیرہ کرو، اور لوگوں کو دو۔ ٹھیک ہے، کھا بھی سکتے ہیں، ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں، اور لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں، یعنی ان 3 جگہوں پر آپ دیں۔ لیکن اس میں کسی جگہ پر یہ نہیں آیا کہ جی کوئی ایک بوٹی بھی آپ زیادہ کھا نہیں سکتے یا اپنے حصے سے دے نہیں سکتے، بلکہ پورے کا پورا جانور صدقہ کرنا، یعنی قربانی صدقہ کرنا، یہ بھی جائز ہے، اور قربانی کسی کو ہبہ کرنا بھی جائز ہے۔ مثلا ایک شخص قربانی کر نہیں سکتا، حصہ نہیں ڈال سکتا، تو آپ اپنی طرف سے اسے پیسے دے دیں یا جانور دے دیں، یا کہیں کہ بھئی یہ حصہ تیرے لیے ہے، اسے کوئی حصہ خرید کے دے دیں اونٹ میں، گائے میں، تو آپ وہ حصہ ہبہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ اصول ہے۔ تو اس میں یقیناً جس قسم کے حالات ہیں ان میں ہمیں چاہیے کہ ہم غربا، کمزور لوگ، کمزور محلے دار، وہ لوگ جنہوں نے قربانی نہیں کی، اور پھر آپ کے اقربا رشتہ دار جنہوں نے بالخصوص قربانیاں نہیں کی، آپ ان تک گوشت خود کوشش کر کے پہنچائیں یا انہیں کہیں کہ لے جائیں، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر دوسری جو اس میں بڑی اہم بات ہے کہ مشرکین مکہ کے ہاں ایک عقیدہ تھا، کیونکہ آج کا ہمارا جو بنیادی موضوع ہے وہ ہے اپنی اناؤں کو، اپنی ضد اور ہٹ درمی کو قربان کرو۔ جانور پر چھری چلانے سے اس وقت تک فائدہ نہیں ہوگا جب تک تیری ضد، تیری انا، تیری اکڑ، تیرا تکبر نہیں قربان ہوتا۔ تو مشرکین مکہ کا یہ قاعدہ تھا کہ وہ اپنے بتوں کے لیے، جو لات، منات، عزا، یہ بت جن کی وہ پوجا کرتے تھے، جو نیک لوگوں کی شکلوں پہ بنائے گئے، ان بتوں کے لیے جانور ذبح کرتے۔ تو وہاں اصول یہ تھا کہ جب جانور ذبح ہوتا تو اس کا خون وہ جمع کر لیتے، اور وہ خون پھر اس جانور کے اوپر ملتے تھے، اس پر پھینکتے تھے۔ اچھا آپ ہندوستان میں دیکھیں نا، آج بھی وہاں بھی وہ اپنے بتوں کے اوپر کوئی دودھ چڑھا رہا ہے، کوئی جانور چڑھا رہا ہے، حتیٰ کہ ان کے عقیدے میں یہ تک موجود ہے کہ وہ بچے تک ان پر چڑھا دیتے ہیں، لڑکیاں جا جا کے مندروں کے اندر وہ چڑھاوے چڑھا دیتے ہیں۔ یہی وہ شرک جو اس دور کے مشرکین میں تھا، اور ہندوستان کا شرک کیونکہ اس سے بھی پرانا ہے، تو یہ امت مسلمہ کے اندر بھی آیا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی چڑھاوے، شرینیاں اور منتیں مانگ مانگ کے کوئی چادریں چڑھا رہا ہے، کوئی چاول پھینک رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ اصل میں بنیادی طور پر یہ جو چڑھاوا چڑھانا ہے نا، چڑھاوا چڑھانا، یہ بنیادی طور پر مشرکین مکہ کا گندا عقیدہ ہے جو چلا آ رہا ہے۔ اچھا پھر اس میں آگے جدت آئی۔ جدت یہ آئی کہ گدی نشین
بن گئے. وہ کہتا جی میرے پردادے کی, ہمارے جد امجد کی یہ قبر ہے. اب دیکھ لیں آپ کا سابقہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی, فیصل صالح حیات, جاوید ہاشمی, یہ بڑے یعنی پاکستان کے بڑے سیاستدان ہیں, اور یہ باقاعدہ گدی نشین بھی ہیں. یعنی انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ جی یہ قبر شاہ رکن عالم یہ فلاں یہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں تھے اور ہماری یہ جد امجد ہے. آپ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ یہ لوگ نماز بھی شاید پڑھتے ہوں کہ نہ پڑھتے ہوں, لیکن جو چڑھاووں کا معاملہ ہے ہر سال وہاں پر میلہ ٹھیلا لگتا ہے, اور میرے بھائیوں انہیں وہ پگڑی پہنا کے وہاں پر ہزاروں لاکھوں سونا چاندی اس میں تولا جاتا ہے. یہ وہی شرک کی قسم ہے کہ قبر والے پر چڑھاوے چڑھائے جائیں. اب دیکھیں نا, شاہ رکن عالم کے اوپر جب وہ سارا معاملہ ہوتا ہے, اس پر جو چڑھاوا پیسے کی شکل میں چڑھتا ہے, تو میرے محترم بھائیوں اصل اس کا مقصد آپ دیکھیں نا کیا ہے. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اس بزرگ کی قربت حاصل کرنا. بھائی جو اگر تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تھا تو اپنے گھر میں خرچ کر سکتا تھا, تو کسی غریب کو جا کے دے دیتا, کوئی مسجد بنا دیتا, کوئی کنواں بنا دیتا, کوئی جانور ذبح کر کے قربان کر کے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیتا. یہ بھی طریقہ تو ہے نا صحیح, لیکن اس قبر دربار پر جا کر وہ مال چڑھانا یا دینا, اس کا مقصد کیا ہے کہ اس مرے ہوئے بزرگ کی قربت حاصل کرنا, اور اس قربت میں پھر آگے جو اس کے گدی نشین ہیں وارث ہیں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں. اور پھر اس سے سارا میرے بھائیوں خرافات کا اور یہ نظام چلتا ہے جس نے ہمارے معاشرے کا بیڑا غرق کر دیا. اللہ پر توکل, اللہ کی توحید, اللہ رب العالمین کے ساتھ عباد والا بندے والا اور اللہ کا رشتہ, عبادت کے اندر توحید, وہ ساری یہاں پر میرے بھائیوں فنا ہو جاتی ہے جب آپ ایسے عقیدے رکھتے ہیں. تو یہ سلسلے کیا ہیں؟ یہ بربادیاں ہیں, بربادیاں. اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں سید بادشاہ انہاں نو کنڈ نہیں کرنی, انہاں دے گوڈیاں نو ہاتھ لانا ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں. اسی طرح ہے نا معاملہ. اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں, سید بادشاہ کو کہ تو تم نے گوڈوں کو ہاتھ لگایا, اس کو کانڈ بھی نہیں کی, لیکن قرآن کو عملاً تو جھٹلاتا ہے, عمل نہیں کرتا, نماز نہیں پڑھتا, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی تو نافرمانی کرتا ہے. سید بادشاہ تجھے کیا بچائے گا؟ یہ ایک سوچ ہے, اور اس کو قربانی کے ساتھ نتھی اس لیے میں نے کیا کہ لوگ اللہ کی قربت حاصل کرنے کی بجائے مخلوق کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. ایک صحابی سید الاولین والآخرین, امام الانبیاء والمرسلین, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے, اور آ کر اپنی زبان سے ایک لفظ نکالا. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھئی آپ سامنے تھے نا, جو سامنے ہوتا ہے حاضر اسے یا کہہ کے اے کہہ کے بلاتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ما شاء اللہ و شئت, یہ دو لفظ ہیں. اے اللہ کے نبی, جیسے اللہ چاہے اور آپ چاہیں. یہ اس بندے نے آ کر اللہ کے نبی کے سامنے جملے کہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا, او کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ قل, یہ کہو, ما شاء اللہ, جیسے اللہ اکیلا چاہے, ثم شئت, اس کے بعد جو میں چاہوں. میری چاہت اللہ کی چاہت کے برابر نہ کر. اصل اللہ جو چاہے وہ ہوتا ہے, اس کے بعد جو میں چاہوں. بات سمجھ آئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو بھی اللہ کے ساتھ برابر کرنے سے منع کر دیا, منع کر دیا.
سب سے بڑا تکبر یہ. اچھا پھر دیکھیں آپ یہاں جائیں, یہ جتنے ہمارے ہاں میرے بھائیوں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے اندر تکبر اتنا زیادہ ہوگا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. بندے کو بندہ نہیں سمجھتے, انسان کی تحقیر, کبر اور شرک کی حد تک لوگ تو میرے بھائیوں جا کے سجدے بھی کر دیتے. تو یہ کیا ہے؟ یہ تکبر کے بت ہیں جنہوں نے اللہ کی عبادت کے اندر رکھنے ڈال رکھے. ان بتوں کو بھی توڑنا ہوگا, ان بتوں کو بھی توڑنا ہوگا. یہ تکبر کے بت جب تک نہیں ٹوٹیں گے اس وقت تک آپ کی عبادت اللہ کے لیے خاص نہیں ہو سکتی. اچھا جو بندہ اللہ کے نبی کی نسل سے ہو, آپ کی نسل سے اگر وہ آ رہا ہے, اس کی لینیج اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملتی ہے اور وہ نیک اور قرآن و سنت کی اتباع کرتا ہے, یقیناً اس کے لیے دوہرا اجر ہے. ایک اجر کہ وہ اللہ کے نبی کی اولاد اہل بیت میں سے ہے, دوسرا اجر اس نے اللہ کے نبی کے دین پر عمل کیا. اور ایک شخص اگر اہل بیت میں سے ہو یا دعویٰ کرے اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل نہ کرے تو میرے محترم بھائیوں اس کو اہل بیت ہونا جہنم سے بچا نہیں سکے گا. ابو لہب کون تھا؟ چچا تھا نا سگا. اور کتنے رشتہ دار ایمان نہیں لے کر آئے, آپ کا لایا ہوا دین قبول نہیں کیا, کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. ابو لہب پر تو نص قرآن کی صورت نازل ہوئی. تو میرے محترم بھائیوں ان مصیبتوں سے باہر آ کر دین کو فالو کرنے کے پیچھے چلنا ہے. جب دین کو فالو کریں گے تو یہ سارے فتنے انشاءاللہ آپ کے دماغ سے نکل جائیں گے. اللہ اکبر. اور وہ لوگ نا اپنے بتوں کے اوپر خون لگاتے, گوشت وہاں پہ رکھ دیتے. اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی سورہ حج کی. فرمایا لن ینال اللہ لحومها, اللہ کے پاس تمہاری قربانیوں کا خون نہیں پہنچتا, گوشت نہیں پہنچتا. ولا دماؤها, اس کا خون نہیں پہنچتا. ولکن ینالہ التقوی منکم, اللہ کے پاس تو تمہارا وہ تقوی, اخلاص, وہ محبت وہ پہنچتی ہے. گوشت تو تم کھاؤ گے, غریب کھائے گا, محلے دار کھائے گا, رشتہ دار کھائے گا, کچھ تو رکھ لے گا, کھا لے گا. اللہ کے پاس یہ گوشت, یہ خون نہیں پہنچنا. جس طرح مشرکین یا ہندو بتوں کے اوپر یہ خون لگاتے تھے, بلکہ اللہ کے پاس تیرا اخلاص پہنچے گا کہ تو نے یہ جانور حلال مال سے لیا, تو نے یہ جانور خالص اللہ کے لیے قربان کیا, دنیا کو دکھانے کے لیے ریاکاری تو نہیں کی. یہ ہے اللہ کو مطلوب. اللہ اکبر. اور فرمایا کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم. اللہ کہتا ہے اسی طرح ہم نے تمہارے تابع کر دیا ہے ان جانوروں کو, ان نعمتوں کو, اور اللہ نے تمہیں ہدایت کی راہ دکھائی ہے. اور تمہیں چاہیے کہ اللہ کی کبریائی بیان کرو. وبشر المحسنین, اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو احسان کرنے والے ہیں, جو احسان کرنے والے. اللہ اکبر. میرے محترم بھائیوں, اللہ کے پاس یہ خون, یہ گوشت نہیں پہنچے گا. پھر قربانی کی, جانور ذبح کیا, اس کی گردن پہ چھری چلائی, اللہ کی راہ میں قربان کیا, لیکن اپنے تکبر کو, اپنے گھمنڈ کو, اپنی اکڑ کو قربان نہیں کیا. جانور کو اس نے قربان کیا,
سالہ سال سے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو نہیں جوڑا. کہتا ہے میرے ساتھ وہ بولتا نہیں, ہمارا مرن جین ختم ہے. کیا اس نے یہ نہیں سوچا کہ جب تو اپنے کسی رشتہ دار یا دوست یا کسی مسلمان کے ساتھ سوائے اللہ کے لیے اگر یہ معاملہ ہو, قطع تعلقی کر دیتا ہے, تو اس کا سب سے پہلا نقصان تجھے یہ پہنچتا ہے کہ تیرے اعمال قبول ہونا بند ہو جاتے ہیں. ہر سوموار, ہر جمعرات کا دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. ہر وہ شخص جو کسی سے دنیا داری کے لیے بغض, حسد, کینہ, عداوت, مرن جین کا خاتمہ, لڑائی جھگڑے میں پڑا ہے دنیا کے لیے ذاتی وجوہات کی بنیاد پر, اللہ کہتا ہے اس کا اعمال نامہ روک دو, اس کا اعمال نامہ روک دو جب تک یہ اپنے بھائی کے ساتھ راضی نہیں ہو جاتا. اونٹ ذبح کر لو, احد پہاڑ سونا صدقہ کر لو, لیکن بے جا تم نے رشتوں کو توڑا ہوا ہے. اور پھر رشتے توڑتے کن کے ساتھ ہے؟ سگا بھائی, چچا کا بیٹا, سگا ہمسایا, بالکل ساتھ والا. قطع تعلقی. بات کیا ہے؟ چھوٹی سی بات, رشتہ نہیں دیا, رشتہ نہیں لیا, نالی کا مسئلہ, موٹر سائیکل کھڑا کرنے کا مسئلہ, یہ معاملہ. ایک تو یہ معاملہ اللہ کے لیے ہو, کوئی اس کا جرم ہے, اس جرم کی وجہ سے تم نے کہا بھائی تمہارے اس جرم کی وجہ سے جب تک تم اصلاح نہیں کرتے میں تم سے ناراض ہوں. چھوٹی چھوٹی باتیں. اچھا میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھ لیں, یہ ایک شرعی مسئلہ بتانے لگا ہوں. ہر باپ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے 100% حق دیا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے رشتے کا کسی کو انکار کر دے, بوجہ یا بلا وجہ, وجہ کے ساتھ یا بغیر وجہ کے. مثلا اس کی بیٹی ہے, وہ نہیں چاہتا کہ میں اس کا رشتہ کراچی کروں, چاہے وہ بندہ نیک ہے. دیکھیں نا, وجہ کیا ہے کہ جی وہ دور ہے, ویسے نیک ہے. تو اس بنیاد پر اگر کوئی رشتہ دار کہے کہ انہیں سانو رشتہ نہیں دیتا اس لیے ہمارا مرنا جنا ختم ہے, یہ حرام ہے, یہ قطع تعلقی ہے. اس کا تو حق تھا, تم نے قطع تعلقی کر کے اپنے اعمال سارے روک دیے. اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں, ان باتوں پر قطع تعلقی نہیں کرنی. یہاں تو بھائی بھائی کا قتل کر رہا ہے, باپ کو قتل کیا جا رہا ہے. اب پچھلے ہفتے کی خبر ہے, ایک بدبخت نے اپنے باپ کا قتل کر لیا جائیداد کے لیے, کہنا میرے نال ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کیا ہے؟ یہ اکڑ, گھمنڈ, شیطنت, دماغ کا فطور کہ اس نے باپ کو قتل کر دیا. تو میرے بھائیوں ایک تو یہ ہے, سب لوگ اپنے سینے صاف کرو. جو انجام نکلا ہے نا, عقیدہ توحید تو مضبوط ہو گیا, سنت کے مطابق عمل بھی ہو گیا, اللہ نے قرآن و سنت کا عقیدہ بھی عطا کر دیا. اب تیرا عمل تیرے ہمسائے سے قطع تعلقی, رشتہ داروں سے قطع تعلقی کی وجہ سے رکا رہے. 1 قربانی, 2 قربانیاں, 5 نمازیں, روزے, زکاتیں, حج معلق رہے گا, لٹکا رہے گا جب تک تو اپنے رشتوں کو بحال نہیں کرتا. وہ ساڑھے نال ملتے ہی نہیں جی, ساری ان کی غلطی ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تو پہل کر. فرمایا جو سلام کرنے میں پہل کرے گا اللہ کے دربار میں افضل وہ ہے. آپ پہل کریں. اللہ کے نبی سے نہ پوچھا گیا جی صلہ رحمی کیا ہے؟ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی یہ ہے. اب دیکھو یہ تشریح اللہ کے نبی کی ہے, آپ کو سمجھ آنی چاہیے, مجھے سمجھ آنی چاہیے. کیا تشریح ہے؟
فرمایا صلہ رحمی یہ ہے کہ جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو۔ اور میرے بھائیوں آپ اس پر عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی خوش و خرم ہوگی، اعمال قبول ہوں گے۔ اب ساتھ کیا فرما دیا؟ اب یہ انائیں ہیں نا، یہ ہماری انائیں ہیں، بت میں اس سے بات کروں، اس کی غلطی تھی، اس نے یہ کیا، چھوٹی چھوٹی بات، میں فلاں نہ، جاؤ یار سلام لو۔ ہاں تمہارے سلام لینے کے بعد بھی تمہارا سینہ صاف ہے، وہ پھر بھی صاف نہیں کرتا، تو سارا بوجھ کس پر ہوگا؟ اس پر ہوگا، آپ پر نہیں ہے، آپ پر نہیں ہے۔ یہ کریں گے جی انشاءاللہ سب، چھوٹی موٹی یار معاملات ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، اقربا ہیں، معاف کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو معاف کرے گا اللہ اسے معاف کرے گا، جو کسی کے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا اللہ اس کے گناہوں پہ، جس پہ پردہ ڈلا ہوا ہے، ایک تو یہ گناہ ہی عام ہے، وہ سرے عام بدماشی کر رہا ہے، پھر تو رد کرنا ہے۔ ایک یہ ہے کہ چھپ گیا، تو بھی چھپا، اللہ تیرے بھی چھپائے گا۔ یہ اناؤں کے بت میرے بھائیوں، کل سے میں سوچ رہا تھا کہ یار ہم قربانیاں کر رہے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہم سے ناراض بیٹھے، جب سوچو سمجھو تو پتہ چلا ناراضگی دی وجہ ہی کوئی نہیں۔ ہمارے خاندان میں نا ایک فیملی تھی، دو فیملیز تھیں، ہمیں جب سمجھ آئی تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک فیملی دوسری فیملی کے ساتھ 3 پشتوں سے ناراض ہیں سگے رشتہ دار، نہ شادی نہ غمی نہ آنا نہ جانا نہ سلام نہ دعا، ایک ہی گلی میں رہتے ہیں۔ دیکھیں نا کتنی شرمندگی کی بات ہے۔ جب ہم نے قریدا تو پتا چلا کہ ان کے پڑ دادا دونوں کزن تھے، چچے مامے کے جو بھی تھے، تو ان کا آپس میں کوئی کسی لین دین پر اختلاف ہوا، اس وقت سے یہ لوگ ناراض چلے آ رہے ہیں۔ میں نے ان دونوں کے نوجوانوں سے لڑکوں سے پوچھا یار وجہ کی ہے؟ کہندا جی سانوں تے کوئی پتہ نہیں وجہ کی ہے، بس بڑے ناراض سن اسی بھی ناراض ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ کوئی یار طریقہ ہے؟ اچھا وہ الحمدللہ ہم بیٹھے بٹھائے باتیں کی، وہ کہتا ہے ہم تو ہمارے یہ سگے رشتہ دار ہیں، ہماری بھی بیٹیاں ان کی بھی بیٹیاں ہیں، اچھے لوگ ہیں، یہ بھی اچھے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لیکن کیونکہ بڑے ناراض سن اسی بھی ناراض ہیں، وجہ کوئی بھی نہیں۔ تو الحمدللہ میرے بھائیوں پھر وہ بت ٹوٹا، وہ ان کو بٹھایا گیا، ان کو بتایا گیا، ان کے نوجوانوں نے کہا اسی کوئی ناراض نہیں، یہ ہمارے سگے رشتہ دار ہیں۔ وہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پھر ان کے اندر صلح ہوئی، پورے خاندان کی انہوں نے دعوت کی، اب وہ آپس میں آتے جاتے ہیں۔ وجہ کیا؟ شیطان تھا نا، شیطان نے 3 پشتوں سے پورے خاندان کو توڑا ہوا تھا، اور سب کے اعمال اکارت۔ قربانیاں کری جاؤ، نمازاں پڑھی جاؤ۔ تو بھائیو یہ اناؤں کے بت جو ہے نا، جب تک ہماری اناؤں کے بت نہیں ٹوٹیں گے۔ اچھا یہ ملک عزیز پاکستان ہے، اپنے ملک کا حساب لگائیں، آج جس نہج کے اوپر ہماری معیشت، ہمارا ملک، ہمارے حالات پہنچے ہوئے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے؟ انا پرستی۔ میں نے نہیں بیٹھنا، وہ کہتا ہے میں نے نہیں بیٹھنا، میں اس کے ساتھ بات نہیں کرتا، میں اس کے ساتھ بات نہیں کرتا۔ وہ انا پرستی اتنی بڑی کہ نقصان کس کا ہوا؟ ملک کا، معیشت کا بیڑا غرق۔ اچھا سیاستدانوں کا تو آپ نے میرے بھائیوں ایمان دیکھ ہی لیا، اس کی حکومت آئی تو اس کے ساتھ، جب دیکھا کہ اس کا سورج غروب ہو رہا ہے تو میرے بھائیوں ایک پریس کانفرنس کی، اب اس کے ساتھ، کل اس کا سورج غروب ہوگا تو پھر اس کے ساتھ۔ آپ لوگوں کو یہ میرے بھائیوں انگلیوں پہ نچاتے ہیں، ہم لوگ سادہ لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، جبکہ ایک عام انسان کی ان لوگوں کے نزدیک میرے بھائیوں حیثیت ایک کیڑے مکوڑے جیسی بھی نہیں ہے۔ کوئی کیڑا مار جائے یا بندہ مار جائے، ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں۔ کیا ہے؟ انائیں، اناؤں کا بت۔
ہر بندے نے اپنے اندر ایک کبر، ایک انا پالی ہوئی ہے، وہ اسی کو لے کے چلتا رہتا ہے۔ تو پہلا کام اپنے اعمال کو قبول کروائیں۔ قربانی کے دن ہے، افضل ترین ایام ہے میرے بھائیوں۔ آج تھوڑا سا یہ معاملہ کریں کہ ہم قطع رحمی سے بچ کر صلہ رحمی کی طرف آئیں، ناراضگیاں دور کریں۔ کسی ہمسائے کے ساتھ کوئی نالی کا، اچھا نالی کا بھی یار کوئی جھگڑا ہے، فلاں جھگڑا، چھوٹا موٹی بات، جا کے آپ پہل کریں۔ بہت بڑے ایک عالم تھے حافظ عبداللہ بہاول پوری رحمہ اللہ، بہاول پور کے رہنے والے، اور میرے بھائیوں جلندھر سے ہجرت کی، یہ حافظ سعید صاحب کے سسر تھے۔ تو میرے بھائیوں یہ علی گڑھ یونیورسٹی کے فارغ، بڑا جرت والا انسان، اللہ مغفرت فرمائے، اور بڑی اچھی کتابیں، بڑا قرآن و سنت کی دعوت بہاول پور کے علاقے میں صدقہ جاریہ ہے حافظ عبداللہ بہاول پوری کا رحمہ اللہ۔ وہ ان کے بارے میں لکھا جاتا ہے، مولانا اسحاق بٹی نے ان کا پورا لکھا نا، وہ کہتے ہیں جب یہ 1952 میں بہاول پور آئے نا، تو وہاں پر وہ آپ کو پتہ ہے سرائکی علاقہ، وہ بدعات اور خرافات اور سارا یہ نظام تھا۔ تو کہتے ہیں ان کے ساتھ ایک ایس ایچ او کا گھر تھا ان کی گلی میں، جہاں ان کو زمین ملی۔ تو اس بندے نے تنگ بھی کیا، مسائل بھی کھڑے کیے، بڑا کچھ کیا، تکلیفیں دیں۔ انہوں نے اپنے گھر کے اندر آدھی دیوار کھڑی کر کے وہاں مسجد بنا دی، تو بندے جگہ ہی نہیں دیتے تھے۔ اس نے جناب کیس کر، یہ کر، بڑا تنگ کیا، سالہ سال گزر گئے، لیکن حافظ عبداللہ بہاول پوری رحمہ اللہ اور ان کی فیملی کا رویہ اپنے گلی محلے کے ساتھ اچھا تھا۔ پھر ایک روز اللہ نے بدلنا تھا کہ وہ ایس ایچ او، سورج چڑھا ہوا تھا نا، پھر غروب ہو گیا، بیمار ہو گیا، فالج فولج، پھر اس کی بیوی کا کوئی مسئلہ بنا، کوئی ان کو سنبھالنے والا نہیں تھا۔ پھر حافظ صاحب کے گھر کی خواتین نے جا کر اس کی مشکل میں انہیں سنبھالا، آسرا دیا، دلاسا دیا، محنت کی، قربانی کی۔ آج وہ ایس ایچ او اور اس کا سارا خانوادہ اس مسجد کو چلانے والوں میں سے ہے۔ یعنی انہوں نے وہ ظلم، وہ مشکل برداشت کی، لیکن ان کے ساتھ خیر خائی نہیں چھوڑی، خیر خائی نہیں چھوڑی۔ آج تو میرے بھائیوں ہم لوگ اتنے بے ایمان ہو چکے ہیں کہ ہم حلال کمائی کو حرام بنا لیتے ہیں اپنی غلطی کی وجہ سے۔ یعنی کاروبار حلال ہے، لیکن اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، بے ایمانیوں کی وجہ سے ہم اسے حرام کر لیتے ہیں۔ یہ ہماری سوسائٹی اور اعمال کی بربادی، ہمیں کوئی میرے بھائیوں اس میں امر مانے نہیں ہے۔ اس قدر اللہ کا خوف ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے۔ آج صبح کا واقعہ، ہم نے ایک جانور ذبح کیا، چند دن پہلے ہم نے کلینک اور گھر میں کیمرے لگوائے۔ آج کل کہتے ہیں جی سی سی ٹی وی ہونا چاہیے۔ تو صبح کے وقت میرے بھائیوں وہ قصائی آیا، حالانکہ وہ 6-7 سال سے ہمارا جانور ذبح کر رہا ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے پٹھ کا، حالانکہ یہ گوشت سب سے اچھا ہوتا ہے، پورا پٹھ کا گوشت اپنے تھیلے میں ڈال کے چھپا لیا، اور میرے بھائیوں وہ لے کر جو تیسرا بندہ تھا اس کو بگا دیا، ایتے لے کے نکل تم۔ اچھا ظاہر ہے میں بھی پاس بیٹھا ہوں، اب اندازہ کریں کہ یہ کئی بار نا کبھی کبھی میرے پیچھے جمعہ بھی پڑھ لیتا ہے وہ بندہ۔ کوئی یار انتہا ہے لوگوں کی بے ایمانی کی، اور جتنی منہ مانگی قیمت ہے ہم نے اسے کل بھی دی، آج بھی دی، کھانا بھی کھلایا، پانی بھی پلایا، جو کچھ گوشت بھی دیا۔ حالانکہ گوشت کو اور کھال کو اجرت میں دینا جائز نہیں ہے، ویسے للہ فی اللہ آپ دے سکتے ہیں۔ اس کے باوجود میں باہر گیا ہوں، میں نے دیکھا کہ یار 2 پیس پڑے ہیں، 1 منٹ کے بعد 1 پیس تو چلو کٹ گیا، اتنا بڑا پیس 1 منٹ میں تو کٹ نہیں سکتا، اور آپ کو پتا ہے کہ چانپ اور اس کا گوشت بنانے میں وقت لگتا ہے۔ اب مجھے شک پڑا، میں ان کے بیٹھے بیٹھے اپنے کمپیوٹر پہ گیا ہوں، میں نے اندر دیکھا بالکل واضح وہ لڑکا اپنے تھیلے کے اندر وہ پورا گوشت کا پیس ڈال کے دوسرے کو بگا ہے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ حالات ہیں ہمارے۔ تو میرے محترم بھائیوں، بات یہ ہے کہ جب تک ہمارے اندر کا کردار صحیح نہیں ہوگا، اب دیکھیں حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن کئی ایسے لوگوں کو لایا جائے گا جن کے اعمال ناموں کے ڈھیر ہوں گے، ڈھیر، لیکن اچانک ان کے اعمال نامے ہوا کی طرح اڑا دیے جائیں گے، عمل برباد کر دیے جائیں گے۔ وہ پوچھیں گے ہماری غلطی کیا ہے؟ سنن ابن ماجہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بڑے نیک تھے، نمازی، روزے دار، سب کچھ ان میں تھا، لیکن ایک ایسا گناہ یہ بندہ کرتا تھا یا بندی کرتی تھی کہ ان کی تنہائیاں پاک نہیں تھیں، یہ تنہائیوں کے اندر اپنے اللہ کی بغاوت کرتا تھا۔ جب کوئی نہیں دیکھ رہا، چوری چکاری، موبائل کا غلط استعمال، بے حیائی، عریانی، یہ سارا تنہائیوں میں ہی بندہ کرتا ہے نا۔ اللہ کہے گا یہ وہ لوگ ہیں جو تنہائیوں کے اندر میری بغاوت کرتے تھے، دنیا کے سامنے نہیں، چھپ چھپا کر یہ میری نافرمانیاں کرتے تھے، آج ان کے اعمال کو اکارت کر دیا گیا۔ تو یہ وہ بدبختیاں ہیں جو ہماری قربانیاں، ہمارے اعمال، ہماری محنتیں ان کو ضائع کر دیتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور تکبر، شک و شبہ، ہٹ دھرمی، تنہائیوں میں نافرمانیاں، حرام کھانا، قطع رحمی، سود خوری، یہ وہ گناہ ہیں جو آپ کے اعمال نامہ کو اکارت کرتے جاتے ہیں۔ ہم نے انشاءاللہ ذی الحجہ کے ان ایام میں اپنے اعمال نامے کو صاف کرنا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی مصیبتوں سے بچنا ہے۔ تھوڑا کما لو، تھوڑا کما لو، لیکن صاف ستھرا کماؤ، بتا کے کماؤ، واضح کر کے کماؤ۔ اگر تمہیں کوئی دے رہا ہے ایک دہاڑ تو اس کو پورا کرو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اناؤں کے بت، گناہوں کے بت، قطع رحمی کے بت، ان کو توڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ظاہر و باطن میں اپنا فرما بردار بنا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، قاری یاسر شاہ صاحب سے گزارش ہے ذرا قریب آ جائیں۔ عرفان بھائی بھی قریب آ جائیں۔ 3-4 اعلانات ہیں۔ پہلا اعلان تو یہ ہے کہ آج مرکز میں کتنے جانور ہو رہے ہیں جی؟ ٹوٹل 4 ہیں۔ 4 گائے انشاءاللہ ذبح کی جا رہی ہیں، جن میں سے ایک گائے تو وہ ہے جس میں لوگوں کے ذاتی حصے ہیں، اور باقی انشاءاللہ تقسیم کی جائیں گی اپنے بھائیوں مسلمانوں تک، تاکہ وہ لوگ جن کو گوشت نہیں ملا ان تک یہ گوشت پہنچایا جا سکے۔ اور انشاءاللہ دعوت عام
بھی ہے ہماری، اس کا کیا ٹائم ہے جی؟ جمعہ کے فوراً بعد ہم نے یہاں اپنے سب بھائیوں کے لیے دعوت عام رکھی ہے جی، لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ضرور شامل ہوں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ یہ دونوں کام ہم نے انشاءاللہ کرنے ہیں۔ تو یہ منوں کے حساب سے گوشت انشاءاللہ آج اور کل کے دن میں لوگوں تک تقسیم کیا جانا ہے۔ آپ بھی اگر کوئی سمجھتے ہیں کہ کوئی بندہ، کوئی فیملی، کوئی خاندان ایسا ہے کہ جس تک آپ سٹی منڈی بہاؤالدین میں گوشت پہنچانا چاہتے ہیں تو بتائیں، انشاءاللہ ان کو پہنچا دیا جائے گا۔ کل بھی میں نے کئی لوگوں کو دیکھا، فون کیے، کالز کی، تو پتہ چلا کہ ابھی تک ظہر کا وقت ہو چکا ہے اور وہ لوگ عید الاضحیٰ کے دن گوشت نہیں کھا سکے۔ وہی جناب کریلے اور آلو اور یہ بنے ہوئے رات کا بچا ہوا سالن اسے ناشتے کر رہے ہیں ان کے بچے۔ یہ شہر کی حالت ہے۔ اب وہ ایسے تو نہیں ہے کہ سائیکل پہ بیٹھ کے محلے میں جا کے مانگیں، ان تک پہنچانا ہے۔ فون کریں، کال کریں، خود جا کر دیں، اور پائی ہے تیرے واسطے۔ ابھی میں نے ایک بندہ صبح مجھے ملا، قابل اعتماد آدمی، میں نے کہا جی قربانی کیا، کہتا جی اسی تو اس قابل ہی نہیں، 6 بچیاں، ایک بچہ ہے چھوٹا سا، میرا تو اپنا پوری نہیں پڑتی۔ تو میں نے کہا کل، کہتا کل کا دن تو میں نے ویسے گزارا۔ تو گوشت، کہتا جی ابھی تک تو کچھ نہیں آیا، کسی گاؤں میں رہتا ہے۔ بات کرنے کا مقصد ہے کہ وہ دوسرے دن تک گوشت نہیں کھا سکا تھا سفید پوش۔ بات سمجھ آئی ہے؟ یہ کوئی ریاکاری نہیں، وہ تو دینا ہی دینا ہے۔ میں نے اسے وہ لفافہ پکڑایا، میں نے کہندا چلو جی آج ساڈی بھی ہانڈی بن گئی۔ میرے بھائیو یہ حالات ہیں، ایسے لوگ دیکھیں، تلاش کریں۔ اسی لیے ہم نے یہ انیشیٹو لیا کہ یار چلو زیادہ گوشت ہوگا تو ہم لوگوں تک گلی محلے میں جا کر، اور پھر یہ بڑا ہوتا ہے نا، اس کو آپ 2-3 کلو کم از کم کسی کو دیں، کو 2 دن کھائے، اس کے بچے کھائیں۔ تو یہ کام انشاءاللہ کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم نے منشی محلہ چوک میں تقریباً مہینہ ہو چکا ہے عوامی سستے تندور کا آغاز کیا۔ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اچھا ایک کام ہوتا ہے نا، ایک دفعہ آپ نے صدقہ کیا، ختم ہو گیا، فارغ، زکوٰۃ دے دی، صدقہ کر۔ یہ ایسا کام ہے کہ جو تسلسل کے ساتھ ڈیلی بیسس پر کرنا پڑتا ہے۔ اچھا اس میں روزانہ کاسٹ ہے۔ ابھی بازار کے اندر 20 روپے کی روٹی بک رہی ہے، ویٹ بھی کم، آٹا بھی ناقص۔ میں نے پہلے دن ان سے کہا، میں نے کہا بھی بات یہ ہے روٹی کا سائز بھی پورا اور آٹا بھی کوشش کریں کہ اچھی کوالٹی کا لے کے آئیں، نایاب یا جو بھی یہاں اچھے آٹے ہیں، تاکہ کوئی بندہ لے کے جائے تو اسے فائدہ تو ہو۔ تو میرے بھائیو 10 روپے کی روٹی میں آٹا بھی مینج نہیں ہوتا اگر اچھی کوالٹی اور پورے وزن پر دیا جائے۔ تقریباً 8 روپے سے زائد اس پر سبسڈی دینی پڑتی ہے، گیس وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور یہ ڈیلی بیسس کا کام ہے۔ 1500 کے قریب ہماری روٹی منشی محلہ چوک والے تندور پہ جا رہی ہے، اور یہ عوامی تندور ہے، سفید پوش، مڈل کلاس، غریب آدمی، زیادہ تر وہی طبقہ ہے۔ 2-3 مثالیں میں نے آپ کو پہلے دی تھیں، ایک مثال اور دیتا ہوں۔ ایک بیوہ عورت ہے، اس کا 13-14 سال کا بیٹا، وہ کہتا ہے ہم جس دن سے آپ کا یہ تندور چلا ہے ہم رات کے لیے بھی روٹیاں لے جاتے ہیں، ہمارا گزارے میں کچھ آسانی آ گئی ہے کہ ہم اپنا سالن بنا دیتے ہیں، ورنہ پہلے ہمیں 20 روپے کی روٹی اور 7 گھر کے افراد ہیں، لگائیں نا حساب، 300-400 کی روٹیاں روزانہ لینا آسان کام ہے۔ آٹا وہ نہیں خرید سکتے۔ تو میرے بھائیوں یہ تسلسل ہم نے چلانا ہے اللہ کے بندوں کی مدد کے ساتھ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ الحمدللہ دل تو یہی ہے کہ یہ تسلسل چلتا رہے۔ ابھی یہ صرف دوپہر کا وقت ہے، 1400 سے 1500 روٹی روزانہ جا رہی ہے، اگر یہ شام کو بھی ہو جاتا ہے تو 3000 روٹی ہو جائے گی، تو اس کا بڑا بینیفٹ ہے۔ ساتھ میں نے بھائی سے کہا کہ بھائی دعوت، اصلاح،
چھوٹے چھوٹے پمفلٹ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف، نماز کی طرف لے کر آنا، یہ کام بھی کرنا ہے۔ اصل تو یہ مقصود ہے نا کہ لوگ دین پر آئیں۔ اسی طرح شوگر مل کے سامنے عرفان بھائی کی یہ جگہ بنتا ہے علاقہ، سٹی کے 2 حصے ہیں نا، شرقی غربی، تو انہوں نے لگایا، وہاں پر بھی الحمدللہ وہ تندور کا سسٹم جاری ہے۔ گاؤں علاقہ ہے، وہاں پر روٹی کی تعداد کم ہے، لیکن یہ تو میرے بھائیوں ہر محلے میں چاہیے، ہر محلے میں چاہیے، ایک تو نہیں چاہیے۔ اور میں نے یہ اندازہ لگایا 1 مہینہ چلانے کے بعد کہ جب اس کی ذمہ داری لی، بہت سارے بھائیوں نے اس میں تعاون بھی کیا، تقریباً 20 سے 25 ہزار روپیہ ہفتہ اس میں ہمیں ڈالنا پڑتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ تو انشاءاللہ تعالی میں امید رکھتا ہوں کہ آپ احباب اس میں دیکھیں آٹے کی مد میں بھی تعاون ہو سکتا ہے، آٹا کہ یہ بھئی آٹا ہماری طرف سے ایڈ کر لیں۔ گیس کا سلنڈر ہے، وہاں پڑے ہوتے ہیں، کوئی بندہ جائے جا کے بھروا کے دے دے، وہ آپ کی گیس لگ جائے گی انشاءاللہ۔ مزدوری ظاہر ہے جو لگا رہے ہیں 2-3 ہزار روپے ڈیلی ان کی مزدوری ہے، انہوں نے تو بیچاروں نے یہ مزدوری لینی ہے اور جا کے گھر چلانا ہے۔ تو یہ ایک انیشیٹو لیا ہے تاکہ ہمارے غرباء، مساکین، کمزور لوگ، درمیانے درجے کے لوگ، مڈل کلاس، سفید پوش، وہ آسانی آ جائے ان کے لیے کچھ۔ اللہ رب العزت جن جن لوگوں نے اس میں تعاون کیا قبول فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر ہمیں خیر کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ادھر مرزا امجد صاحب ہیں، جمعہ یہیں پڑھتے ہیں، کہ ان کے برادر اللہ فوت ہوئے، ان کی غائبانہ نماز جنازہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ انہوں نے سوال پوچھا کہ اگر پہلے سے کسی کا نام لے کر قرآن پاک شروع کیے ہوں اور اچانک سے کوئی فوت ہو جائے تو کسی اور کو بخش سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ مسئلہ ذرا سمجھ لیں کہ قرآن مجید پڑھ کر کسی کو بخشنا اور نماز پڑھ کر کسی کو بخشنا، مثلا بندہ فوت ہو گیا ہے اور آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں پیچھے سے، یہ دونوں کام ثابت نہیں ہیں۔ جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، ہاں بھائی وہ کہتا ہے 5 قرآن میرے 1.25 لاکھ واری، آیت کریمہ اتنی، سورہ یاسین اتنی، فلاں صورت مولوی کے پاس جمع ہوتی ہیں، اور جمع کر کے پھر ان کو مولوی ٹرانسفر کرتا ہے، ملک کرتا ہے۔ یہ عمل قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں کیا ہے؟ تیری اولاد نیکی کرے گی، قرآن پڑھے گی، نماز پڑھے گی، روزہ رکھے گی، آٹومیٹیکلی تجھے اجر ملے گا۔ تو نے لوگوں کو قرآن پڑھایا، سکھایا، جتنا وہ آگے پڑھائیں گے، پڑھیں گے، اجر ملے گا۔ فرمایا جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اس کے سارے اعمال رک جاتے ہیں، منقطع ہو جاتے ہیں، الا ثلاث، سوائے 3 اعمال کے، او صدقۃ جاریہ، جو صدقہ جاریہ اس نے خود زندگی میں کیا، او علم ينتفع به، وہ علم اچھا جو کسی کو سکھا دیا، لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، او ولد صالح، اور اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ باقی تو عمل رک جاتے ہیں۔ جس نے زندگی میں نماز نہیں پڑھی، آپ کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں اسے۔ جس نے زندگی میں قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، آپ کہیں جی میں نے 1 کروڑ قرآن بخش دیا اسے، ایسے نہیں ہوتا۔ ہاں، مالی صدقہ آپ کر سکتے ہیں۔ اصالِ ثواب میں کوئی بندہ فوت ہو گیا نا، مالی صدقہ، مال لگائیں، نلکا لگوا دیں، اس کے اصالِ ثواب کے لیے جائز ہے۔ مسجد بنوا دیں، جائز ہے۔ اس پر حج فرض تھا، نہیں کر سکا، اپنا کرنے کے بعد اس کی طرف سے حج کر دیں، یہ بھی مالی کام ہے نا، مال لگانا پڑتا ہے۔ روزے اس پر فرض تھے یا نظر مانی، وہ نہیں رکھ سکا، آپ رکھ سکتے، لیکن نماز اور قرآن پڑھ کے بخشنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین سے قطعاً اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ ورنہ صحابہ کرام تو مسجد نبوی میں بیٹھ کر پھر میرے بھائیوں بخش رہے ہوتے اور حدیثیں آتی پوری۔ تو یہاں مولوی تو کہتا ہے لہا بھائی گوشت بھی لے کے آ، دودھ بھی لا، پھل بھی لا، یہ بھی لا، سارا جناب اگے آ جاتا ہے۔ مولانا صاحب کا ہاں جی 500 دفعہ سورہ یاسین ہے، اتنی دفعہ یہ ہے، اتنی دفعہ یہ ہے، میں نے بابا جی آدم علیہ السلام کو بخشتے وہ میت تک، ایسا عمل، یہ الفاظ کسی حدیث میں مجھے نہیں ملے۔ تو یہ بدعت ہوئی، اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں، آپ دنیا میں نیکیاں سکھائیں، اپنی اولاد نیک بنا کے جائیں، قرآن حفظ کروائیں انہیں، آپ دین کا کام کریں، آپ کسی کو خیر سکھائیں، آپ کے مرنے کے بعد بھی ثواب تو جاری ہے، وہ آٹومیٹیکلی ملے گا۔ یہ اصلاح کرنی چاہیے ہمیں۔ تو میرے بھائیوں، اچھا ہم بچپن میں نا قرآن حفظ کرتے تھے، یہ مرکزی جامعہ مسجد، تو وہ ہمیں آ جانا، قاری صاحب نے کہنا لو جی آج ختم ہے، تو ہم نے جانا ہے۔ جس کو قرآن نہیں آتا تیز پڑھنا، وہ صرف ایک
لائن کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھتا جائے. یہ ہمیں خود سکھایا جاتا تھا. اور یقین کریں کہ جتنی دیر وہ بچے تھے نا 10 سال 8 9 10 11 سال عمر, ہمیں کیا پتا ہے, ہمیں یہی ہوتا تھا کیونکہ باہر تو دیگ کی آوازیں آ رہی ہے, دیگ پک رہی ہے, خوشبوئیں آ رہی ہیں. بچوں کو کیا غرض ہے میت کیا, انہیں یہ ہے کہ جلدی جلدی کام مکے تے سانو چوڑ لبن. نہ میرے بھائیو, یہ کاروبار مت بنائیں. ایسی اولاد چھوڑ کر جاؤ, وہ پیچھے سے نمازیں پڑھے, تجھے آٹومیٹکلی ثواب ملے. دیکھو تو شرابی بنائے گا, گناہ تیرے پیٹے ہے. حرام پر لگا کر جائے گا, انہیں گناہ پر لگا کر جائے گا, وہ تیرے پیٹے ہے. تو یہ ایک سوال کیا تھا مرزا امجد صاحب نے, تو میں نے اس کا اس لیے جواب دیا تاکہ اصلاح ہو جائے اور ہم اپنی زندگی میں کچھ ایسے کارنامے سر انجام دے جائیں نیکی والے کہ ہمارے بعد بھی ہمیں ثواب ملتا رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.